السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے اور اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ معروف طریقے سے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ حقا علی المتقین، یہ فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے والا گردانتے ہیں، یعنی متقی ہیں۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، اور پھر کوئی اگر بدل ڈالے بعدما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد، فإنما إثمہ علی الذین یبدلونہ، پھر اس کا گناہ تو انہی پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پھر اگر کسی کو خوف ہو، اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کسی جانبداری کا، او اثمن یا پھر کسی گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کروا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ تین آیات وصیت کے حوالے سے ہیں اور گزشتہ درس میں اس کے حوالے سے کچھ بنیادی گفتگو ہو چکی، اور میں صرف خلاصے کے طور پر آج اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے یہ وصیت فرض کی تھی۔ کتب علیکم، کتبہ یا کاتبہ کے ساتھ اگر لفظ علی کا لگ جائے تو اس میں فرضیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، گویا یہ وصیت کرنا فرض تھا، اور یہ ابتدائی اور عبوری نوعیت کے احکام تھے جس میں اللہ کریم نے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا تھا، اور خاص طور پر اس پہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کی بات کی ہے، کیونکہ جو اولاد تھی، اور اولاد میں بھی جو بڑی اولاد، جو تگڑے بیٹے ہوتے تھے، بڑے بیٹے ہوتے تھے، وہ تو خود بخود حصہ لے لیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ قانون مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی قانون تھا، طاقت اس کے پاس ہوتی تھی، لہذا وہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ یا پھر بالمعروف سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عرب کے کلچر میں اولاد کے لیے تو وراثت میں حصہ تھا، وہ وراثت اولاد کو تو ملتی تھی، لیکن وہ والدین کو نہیں ملتی تھی اور دیگر رشتہ دار اس سے محروم رہتے تھے، لہذا ان رشتہ داروں کو یہاں پہ ان کے لیے وصیت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ یا پھر بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹی اولاد، کمزور اولاد محروم رہتی تھی، اور والدین اور جو رشتہ دار تھے ان کے لیے عرب کی روایت کے اندر حصہ موجود تھا، ان کے عرف کے اندر موجود تھا، اگرچہ ظلم اور زیادتی کے اس نظام کے اندر ان کو محروم کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو وہاں پہ رائج تھا، بالمعروف کا مطلب ہے کہ عرف کے قانون کے تحت وہاں پہ رائج تھا۔ واللہ عالم، یہ ساری باتیں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وراثت کے احکام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب سورہ نساء کے اندر وراثت کے احکام آ گئے، جو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو وراثت کے تفصیلی احکام آ جانے کے بعد جب ہر ایک کا حصہ مقرر ہو گیا، تو اب 3 اصول مقرر ہو گئے وصیت کے حوالے سے۔
میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد اعطى كل ذا حق حقه، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا۔ اب فلا وصیۃ لوارث، اب جو وارث ہوگا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اب یہ اس کی ایک تو فرضیت ختم ہو گئی، آیات توریث یعنی جو وراثت کے آیات ہیں اس کے بعد ایک تو وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ جواز باقی ہے، کوئی شخص اگر وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، فرضیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرے گا وصیت تو وہ وصیت اس کی 3 شرائط ہیں جو ان آیات سے ظاہر ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ ایک شرط تو یہ ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں میرے جانے کے بعد فلاں کو اتنا حصہ مل جائے اور فلاں کو اتنا حصہ مل جائے، اپنی زندگی میں اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو دے جائے، وراثت کے اندر جو حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں انہی حصوں کے مطابق ملے گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ البتہ جب اپنی زندگی میں وہ دے گا تو اس میں بھی اس کو یہ فرق رکھنا کہ عورت کے لیے یعنی بیٹی کے لیے ایک حصہ ہے اور بیٹے کے لیے 2 حصے ہیں، شریعت نے وراثت کا یہ اصول مقرر کیا ہے، لیکن اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے، اس کے لیے اس کو برابر کرنا پڑے گا ساری اولاد کے درمیان۔ اگر وہ سب کو گفٹ برابر دیتا ہے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بارے میں بڑی معروف ہے کہ کسی شخص نے اپنے کسی ایک اولاد میں سے کسی ایک کو دینا چاہا تھا بیٹے کو، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور آپ نے پوچھا کہ باقی لوگوں کو بھی دیا ہے، باقی اپنی اولاد کو بھی اتنا حصہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں باقی کو تو نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا میں اس پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں گفٹ کریں گے کسی بچے کو، ایک کو گفٹ کریں گے، وہ سارے بچوں کو برابر ہوگا، وہ چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، اس میں جو للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول جو ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا، ایسا یہ اصول زندگی میں دینے کے لیے نہیں ہے، یہ وراثت کا اصول البتہ شریعت نے مقرر کیا۔ اب ایک تو بات ہوگی کہ وصیت اگر اس نے کرنی ہے تو وہ وارث کے حق میں نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا دے دے اس کا اتنا دے دے۔ دوسری بات اس میں یہ جو دوسری شرط ہے وہ یہ کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے جب آپ حالت بیماری میں تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بیٹی ہے میری اور جائیداد میری خاصی ہے، تو میں کیا خیال ہے کہ وصیت نہ کر جاؤں اور پھر وصیت کتنی 2/3 میں کر جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پھر انہوں نے کہا 1/2 میں کر جاؤں؟ فرمایا نہیں، پھر انہوں نے کہا 1/3، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1/3 کافی ہے، والثلث کبیر، یا ایک حدیث کے اندر آتا ہے والثلث کثیر، کہ 1/3 بھی بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں سے وصیت کر دیں۔ کوئی شخص کسی مسجد کو دینا چاہتا ہے، کسی ٹرسٹ کو دینا چاہتا ہے، کہیں بھی خرچ کرنا چاہتا ہے، یا ایسے رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے جو غریب ہیں اور وہ رشتہ دار غریب نہیں بھی ہیں، ان کو دینا چاہتا ہے، وہ رشتہ دار وراثت میں حقدار نہیں، تو ان کو وہ دے سکتا ہے لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں اولاد کے ساتھ ذرا اختلاف ہوا تو اپنی ساری کی ساری جائیداد کسی اور کو دے جاتے ہیں، اور اس خیال سے دے جاتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آق کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ آق نامے آپ اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری خلاف شریعت باتیں ہیں۔ آپ کو آق کرنے کا کسی نے اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بنایا ہے تو اس کا حق اس کو ملے گا، اور چاہے وہ آپ کا نافرمان ہے۔ صرف ایک چیز اس وصیت کو ختم کرتی ہے اور وہ ہے کفر۔ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے تو وہ حصے دار نہیں بن سکتا، وگرنہ والدین کا مسلمان اولاد ہے تو اس کو وراثت سے کسی طور محروم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وصیت جو ہے وہ صرف ان کے حق میں کی جا سکتی ہے جو ورثاء نہیں ہیں۔ اسی لیے جو یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے شریعت کے اندر بہت وہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یتیم پوتے کو وراثت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے۔ شریعت نے یتیم پوتے کے لیے وراثت مقرر نہیں کی، یعنی اگر کوئی شخص جس کا دادا زندہ ہے اور دادے کی جائیداد ہے اور درمیان میں سے بیٹا دادے کی زندگی میں فوت ہو گیا، اب پوتے کو جو پوتا یتیم ہو گیا، اس کا والد درمیان میں سے نکل گیا، چین کٹ گئی،
دادا زندہ ہے اور اس کی اولاد ہے، اور بچہ جو پوتا ہے، یہ پوتیاں ہیں، ان کے لیے شریعت نے کوئی حصہ وراثت کے اندر مقرر نہیں کیا۔ اس پر بڑی بحث چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کا باپ فوت ہو گیا وہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کو حصہ ملے، تو شریعت نے گویا نعوذ باللہ من ذالک کی بڑی زیادتی کی ہے کہ ایک تو ان کا باپ فوت ہو گیا اور دوسرا ان کو وراثت سے بھی محروم کر دیا۔ تو اس میں یہی مصلحت ہے، محدثین نے اور شارحین نے یہی مصلحت بتائی ہے کہ چونکہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، تو یتیم پوتے یا یتیم پوتیاں ہو سکتا ہے کہ وراثت میں ان کا بہت تھوڑا حصہ ہو۔ اب 1/3 تک اپنی پوری جائیداد میں سے اگر دادا چاہے تو اس کو دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ورثاء کی فہرست میں نہیں ہے۔ وہ ورثاء کی فہرست میں ہوتا تو جتنا شریعت نے حصہ مقرر کیا تھا اتنا ہی ملتا۔ اب چونکہ وہ حصہ مقرر نہیں ہے، لا وصیۃ لوارث کے ذیل میں وہ آتا نہیں ہے، لہٰذا اب اگر کوئی دادا اپنے پوتے یا پوتیوں کے بارے میں وصیت کرنا چاہے تو وہ کسی ایک کو ہی پورا کا پورا 1/3 میں سے سارا حصہ دے سکتا ہے، باقی ورثاء کو چاہے اتنا آئے یا نہ آئے، یعنی اگر وہ زیادہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ورثاء کی فہرست میں شامل نہیں۔ یعنی دوسری شرط ہو گئی 1/3 کی، اور تیسری شرط یہ ہے جو یہاں آج پڑھی گئی تیسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، کہ اس میں کوئی گناہ والی اور زیادتی والی بات نہ ہو، کوئی جانبداری والی بات نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے طریقہ کار کہ کوئی جانبداری میں کسی کو زیادہ دے گیا، کسی کو کم دے گیا، یا پھر کوئی گناہ کی بات، مثال کے طور پر کوئی وصیت کر جاتا ہے کہ میری جو جائیداد ہے وہ شراب خانے کو دے دیں، یا کوئی قہوہ خانہ اس سے کھول لیں، یا کوئی ایسی کوئی گناہ کی بات وہ اس کے لیے وصیت کر جاتا ہے، تو اس پر اس کو تبدیل کر دینا ضروری ہے، اس کو ویسے رکھنا تاکہ اس کے اوپر سے بھی گناہ جائے اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، کیونکہ سننے کی بات یہاں پہ اس لیے کی گئی ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، وصیت تبدیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو تبدیل کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وقت چونکہ تحریر کی بہت زیادہ عادت نہیں ہوتی تھی اور بہت زیادہ رواج نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو سننے کے بعد سماعت کا اعتبار ہوتا تھا تو سماعت کے بعد ثبوت تو ہوتا نہیں، تو اگر کوئی شخص اس کو تبدیل کر ڈالے تو اللہ کریم فرماتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ البتہ خدشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری کی ہے یا اس نے گناہ کا کوئی کام کیا ہے، تو جتنے بھی ورثاء ہیں اس کے درمیان صلح کرا دی جائے، فاصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ ایسی گناہ والی وصیت لازماً تبدیل کر دینی چاہیے، اور جو ورثاء ہیں ان کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو 3 شرطوں کے ساتھ وصیت کا جواز موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص وصیت نہیں کرتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ کتب علیکم سے لگتا ہے کہ جو وصیت نہیں کرے گا وہ گناہ ہوگا، لہذا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وصیت کر کے رکھ لیتے ہیں پہلے سے ہی کہ شاید یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم کوئی نہ کوئی چیز کسی کو جو دینا چاہتے ہیں پہلے سے وصیت کر لیں۔ قطعاً فرض نہیں ہے، فرض تھی، اب وراثت کے احکام ہے، اگر وصیت کیے بغیر کوئی شخص فوت ہو جائے گا تو اللہ کریم نے وراثت کا فکس حصہ رکھا ہوا ہے، وہ ہر ایک کو مل جائے گا۔ اس میں والدین کا بھی حصہ ہے، اس میں جو کہ بیوی فوت ہو تو خامن کا حصہ ہے، خامن فوت ہو تو بیوی کا حصہ ہے، اولاد کا حصہ ہے، اور پھر اس میں حصے بھی اس طریقے سے مقرر کیے ہیں جس کی ساری تفصیل آگے آئے گی سورہ نساء کے اندر۔ حصے بھی اس نیچرل طریقے سے اور اس فطری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے تقسیم کیے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر عام طور پر لوگوں کو اپنے مفادات کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کریم نے سب کے مفادات کا خیال رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومن ہوئے، ترجمہ تو اس کا یہی ہے اور میں اکثر یہ ترجمہ کرتا ہوں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کیونکہ آمنو میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان والے ہیں، واقعتاً دعویٰ بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی موجود۔ تو 2 کیٹیگریز اصل میں ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو، اور جو شخص جس کے دل میں ایمان بھی ہے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تو دونوں کیٹیگریز کو اللہ کریم خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ اللہ کریم کا یہ جو خطاب ہے یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ امتیاز اللہ کریم نے عطا نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ اللہ کریم ان کو خطاب فرمائے۔ ہمیشہ خطاب انبیاء کو ہوتا تھا
اور نبیوں کو خطاب کر کے اللہ کریم فرماتے تھے کہ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف امت محمدیہ کا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنو کی صدا سنو، اس کی ندا سنو، تو فوراً الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ کریم عرش سے ڈائریکٹ تمہارے لیے خطاب فرما رہا ہے، تمہیں خطاب فرما رہا ہے، تمہارے ساتھ مخاطب۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کتب علیکم، ایک دفعہ پھر وہی ترکیب ہے، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر۔ کتبہ اگر علا کے بغیر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ لکھ دیا گیا ہے۔ کتبہ علا کا مطلب فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر فرض۔ الصیام، روزہ رکھنا، صیام تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، مقصد اس کا یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں پہ دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو لفظ صوم کا معنی ہے کہ صوم کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صیام فرض کیے ہیں۔ دوسرا یہ تشبیہ ہے، کما، جس طرح سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یہ تشبیہ کیسی ہے۔ اور تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ کیوں آخر روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ لعلکم تتقون کہا تو یہ پورا رکوع جو ہے اس کے اندر روزوں کے احکام چلتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ کریم نے جہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا تو اس کے آخر پہ فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی گویا مقاصد تین ہو گئے۔ یہاں پہ کہا لعلکم تتقون، وہاں پہ فرمایا کبریائی بیان کرو اللہ کی اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے روزے کے مقاصد میں اکیلا مقصد تقوی نہیں ہے، بلکہ اس کے دو مقاصد اور بھی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا اور ایک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو ان سب کو ہم اپنے مقام پر اس ترتیب سے دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صوم یا صیام کا مطلب کیا۔ لفظی معنی صوم کا ہوتا ہے روک لینا، ٹھہر جانا یا باز رہنا، کسی بھی بات سے رک جانا یا اپنے آپ کو روک لینا یا کسی دوسرے کو روک لینا یا خود باز رہنا یا ٹھہر جانا، یہ سارے لغت کے اندر صوم کے معنی ہیں۔ اور صیام جو ہے صوم کی جمع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ صوم فرض کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں تین جو بڑے کام ہیں، تین جس کو کہتے ہیں مفطرات ثلاثہ، تین روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، ایک کھانا، ایک پینا اور تیسرا تعلق زوجیت۔ ان تینوں سے صبح سے لے کر شام تک باز آ جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو روک لینا، شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں یہ صیام یا صوم کہلاتا ہے۔ عرب اس کو خوب سمجھتے تھے، ہم شاید اتنا نہیں سمجھتے کہ صوم سے مراد کیا ہے۔ عربوں کے کلچر کے اندر صوم پہلے سے موجود تھا، لہذا ان کو کوئی دقت نہیں ہوئی اس کو سمجھنے میں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا مراد لیتا ہے، اور یہ رمضان کے اندر جو فرض کیے ہوئے روزے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے۔ عرب کے کلچر میں یہ تھا، ایک تو وہ تاریخ ہے نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ عرب کے کلچر میں یہ تھا کہ وہ صوم یا روزہ رکھوانا وہ خود تو رکھتے نہیں تھے، جانوروں کو روزہ رکھواتے تھے۔ ایک ایسا نقاب یا توبڑا منہ پہ چڑھا دینا کسی جانور کے کہ تاکہ وہ کچھ کھا پی نہ سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب تو خیر رواج نہیں رہا، جب یہ تانگوں گھوڑوں کا رواج تھا تو اس وقت بھی بہت سارے گھوڑوں کے منہ کے اوپر ایک کپڑا سا چڑھایا ہوتا تھا، کور چڑھایا ہوا ہوتا تھا تاکہ وہ ہر جگہ منہ نہ مارے۔ تو عرب اس طرح سے اس کا منہ باندھ دیتے تھے تاکہ گھوڑے کو ایک خاص وقت تک بھوکا پیاسا رکھ کے مشق کروائی جائے، تاکہ وہ جنگ وغیرہ میں اور کسی حملے کی صورت میں اور کسی خطرناک حالات میں، ایمرجنسی حالات میں وہ بغیر کھائے پیے کام دے سکے۔ تو اس کو جفاکش بنانے کے لیے، گھوڑا ویسے ہی بڑا جفاکش جانور ہے، لیکن اس کو مزید جفاکش بنانے کے لیے اور بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے مالک کی فرما برداری کا عادی بنانے کے لیے جو ایک کام کیا جاتا تھا، اس کے منہ پہ کور چڑھا کے، اس کو عرب کے کلچر میں صوم کہا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ پہلے لوگوں پر جو فرض کیا، یہ تشبیہ کیسی ہے؟
عام طور پہ مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ تشبیہ بطور فرض قرار دینے کی ہے، کہ فرض قرار دینے، جیسے یہ روزہ فرض ہے ایسے پہلے فرض تھا۔ فرضیت کے اعتبار سے یہ تشبیہ ہے، تعداد کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی نے اپنی تفاسیر کے اندر چند ایسے آثار نقل کیے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ روزے جو پہلی امتوں پر فرض تھے وہ رمضان کے روزے تھے، ایسے آثار بھی نقل کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تشبیہ فرضیت کی نہیں ہے بلکہ یہ تشبیہ تعداد اور وقت کی بھی ہے۔ پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے تھے، اور اس میں وہ دلیل کے طور پر ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے اللہ کریم نے جب تخصیص کی ہے کہ کون سے روزے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ شہر رمضان ہے، تو گویا یہ روزے رمضان کے روزے ہیں، اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو رمضان میں صرف قرآن نہیں نازل ہوا، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ رمضان کا اپنا اعزاز ہے، لیکن یہ تشبیہ علامہ قرطبی اور علامہ ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف فرضیت کی نہیں بلکہ تعداد اور وقت کی تشبیہ بھی ہے۔ واللہ عالم، قرآن کے جو مقصود سے یہ قرآن کا تقاضا یہ نہیں ہے، آیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اس تشبیہ کے مواقع تلاش کریں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے، تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے جیسے پہلی امتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے، جیسے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کوئی مصلحت، کوئی بات، کوئی تقاضا تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صوم کا یہ حکم دے دیا۔ اب یہ چونکہ اگلی آیات میں ایام معدودات کہہ کے یہ گنتی کے دن ہیں، اور پھر جو بیمار ہو جائے فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس سے کچھ لوگوں کو ایک اور بھی اشتباہ ہوا ہے مفسرین کو۔ تو ہم پہلے ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے متعلق گفتگو ہو جائے گی۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پھر پس اس کے لیے گنتی پورا کر لینا ہے دیگر دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ، تو وہ فدیہ دے دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا۔ فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرنا چاہے، کوئی بھی نیکی، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ امام رازی اور علامہ انور شاہ کشمیری برصغیر کے اندر اور دور جدید میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے یہاں پہ ایک، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایک دو مفسرین ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایک اشکال کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ رمضان سے پہلے جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ 3 دن کے روزے ایام بیز کے روزے تھے، اور ایک عاشورے کا روزہ تھا، جو بعض روایات کے اندر آتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم جب مدینہ آئے تھے تو ہم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، یا ہم جب آئے تھے تو ایام بیز کے روزے رکھتے تھے، تو ایام بیز کے روزے تھے، بعض روایات میں آیا عاشورے کے روزے تھے۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تھے تو ابتداً ہم ایام بیز کے روزے رکھتے تھے۔ یہود جو تھے مدینہ کے، یہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں ان سے، ان کی نسبت، آپ لوگ بھی روزہ رکھا کریں، تو مسلمانوں نے بھی عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ان مفسرین نے جن کا میں نے ذکر کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ان 2 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ رمضان کے روزوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ان روزوں کا ہے۔ اسی لیے یہ جو یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں، اور وہ چاہے روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں فدیہ دے دیں، اگر روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ رکھ دے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین، جس میں علماء میں سب سے بڑا نام امام بخاری
رحمہ اللہ کا ہے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ یطیقون جو ہے اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ آپ یہ رکھیں کہ طاقت رکھتے ہوں اس سے مراد ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اے یتجشمونہ، کہ ان کے اوپر روزہ رکھنا بہت مشقت والا عمل ہو، ان کے اوپر گراں گزرے، گراں گزرتا ہو، اس تو ان کو یہ اختیار ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانے کا فدیہ دے دیں۔ باقی ہر شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اب جن مفسرین کا خیال یہ کہ یہ رمضان کے روزے نہیں تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اختیار تھا، فرضیت تو تھی لیکن تخییر کے ساتھ تھی، اختیار کے ساتھ تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے اور جو فدیہ دینا چاہے وہ فدیہ دے دے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب بالکل ان کا موقف تو اس بارے میں کلیئر ہے کہ یہ ان روزوں سے مراد رمضان کے روزے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو دیگر مفسرین کے اعتبار سے، اور جیسے میں نے عرض کیا جمہور مفسرین اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی مفسرین ہیں، ان کی رائے یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں۔ سب کی رائے، سب متفق ہیں کہ اس سے مراد رمضان کے روزے ہی ہیں، کیونکہ فرضیت رمضان کے روزوں کی ہے، اور ایام بیز کے روزے یا عاشورے کا روزہ اگر تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، وہ ابتدائی حکم تھا اور وہ اب بھی قائم ہے، اور وہ نفلی روزوں کے اعتبار سے ہے، وہ فرضیت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ فرض اگر ہوئے ہیں تو صرف رمضان کے روزے ہوئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ طاقت رکھنے کے باوجود یہ اختیار کیا ملا؟ تو اس کو اگر ہم لغت کے مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو ابن عباس کا قول ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے بھی اسی طرف ہے کہ جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو اطاق الشیء یا کسی بھی چیز کی طاقت جب ہم کہتے ہیں نا، یہ طوق سے ہے۔ طاقت جو ہے یطیقونہ، طاق یطیقو، یہ اس کا بنیادی طور پر مادہ جو ہے وہ طا، واو اور قاف ہے۔ آپ کسی بھی ڈکشنری کے اندر دیکھیں، یہ آپ کو طا، یا اور قاف میں نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا طا، واو اور قاف میں۔ اور طوق کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں طوق کیا ہوتا ہے۔ طوق تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے گلے کے اندر ہم ڈال دیں، گلے کے اندر ہلکا جو ڈالا جاتا ہے تو آدمی اس کو بار محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر پابندی محسوس کرتا ہے۔ تو طاقت کو تو ہم قوت کہتے ہیں، طوق کا مطلب کسی کی قوت کو سلب کر لینا ہے۔ تو حقیقت میں مادہ اس کا طوق والا ہے، اور اس سے لفظ طاق یطیق کو اس طرح استعمال ہونا شروع ہوا، ایسی قوت اس سے مراد ہے جس میں انسان کی مشقت لگے، انسان مشقت کر کے کوئی کام کرنے پر تیار ہو جائے، یا کسی کام کو کرنے کے قابل ہو جائے یا مکمل کرنے کے قابل ہو جائے، جس میں اس کی بھرپور مشقت لگے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر طاقت ہے۔ ایسی قوت کو طاقت کہتے ہیں۔ گویا جس کو کرنے سے اس کو محسوس ہو کہ اس کے گلے میں طوق پڑ گیا، یعنی طالب علمانہ انداز میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی قوت جس کو صرف کرنے سے آدمی کے اوپر اتنا گراں گزرے کہ جیسے اس کے گلے میں طوق پڑ گیا، یہ ہے اصل میں اس کا معنی۔ تو پھر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں اے یتجشمونہ، یہ بالکل اس کے قریب معنی ہے۔ ایسے لوگ جو روزہ رکھتے ہوئے جن کو اتنی دقت ہو، اتنی ان کے لیے روزہ مصیبت ہو، بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا ایسی عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، روایات کے اندر آتا ہے جس شخص کے اوپر اتنا گراں گزرے، باوجود اس کے طاقت تو ہے اس کے پاس لیکن وہ مشقت سے رکھ سکتے ہوں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ یہ پہلے اختیار دیا تھا، بعد میں ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا اگلی آیت سے، یا پھر یہ اختیار اب تک قائم ہے۔ اگر ہم اس کا معنی یہ لے لیں گے کہ ایسے ضعیف العمر مرد و خواتین جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنتا ہے روزہ رکھنا، یا پھر جو مسافر اور مریض کی اللہ کریم نے ویسے ہی دی ہوئی ہے اجازت یہاں بھی اور دوسری جگہ دوسری آیت میں بھی، تو مسافر اور مریض کے علاوہ ایسے لوگ جو بوڑھے ضعیف ہیں اور جو روزہ رکھنا جن کے اوپر ایک مشقت کا باعث بنتا ہے، ان کو اجازت تھی پہلے بھی اور اب بھی اجازت ہے، اس وقت بھی فرضیت کے بعد بھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ حکم آ جانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص روزے رکھنا اس کے لیے مشقت کا عمل ہے اور وہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ یہ پہلے بھی اجازت
تھی اور اب بھی اجازت ہے، لہٰذا اس آیت کو منسوخ ماننے کی اور منسوخ تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر دوسرا معنی بھی آپ لے لیں تو اس کو منسوخ سمجھ لیں، اور جن مفسرین کا میں نے ذکر کیا اور جس میں ڈاکٹر اسرار، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یطیقونہ کا معنی اگر طاقت لیا جائے کہ طاقت رکھنے کے باوجود تخییر تھی، اختیار تھا، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ابتداً اختیار دیا گیا تھا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ نہ رکھیں، وہ فدیہ دے دیں، اور اگر روزہ رکھ لیں گے تو یہ بہتر ہے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب قطعی حکم آ گیا، وہ کیا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے گا اس کو لازماً روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ اس کے پاس اختیار ختم ہو گیا۔ اگر یہ اختیار طاقہ یطیق کا معنی طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی جو عام مفہوم لیا جاتا ہے، اگر یہ بھی اس سے مراد ہو تو کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر اس کی بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اگر ہم اس سے یہ تسلیم کریں کہ اس سے مراد وہ روزے تھے، کوئی اور روزے تھے، اور ایام معدودات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ معدودات جو ہے یہ جمع قلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ قلت کی جمع ہے، اور عدد ہے، قلت کا عدد وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ معدودات اگر یہ 3 سے 9 تک ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ایام بیس کے روزے ہیں۔ 30 روزے جو رمضان کے ہیں ان کو ایام معدودات نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ٹیکنیکلی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں کسی روایت سے یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے ایام معدودات سے مراد رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے اس سے مراد لیے ہوں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بعید تفسیر ہے جس کی طرف بعض لوگوں کی رائے بنی ہے کہ اس سے مراد ابتداً ایام بیس کے روزے تھے۔ صرف زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابتداً جو رمضان کے روزے تھے اس میں بھی یہ تخفیف تھی، آسانی تھی، اور تخییر دی ہوئی تھی، اختیار دیا ہوا تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اب وہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ اب فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر میرے خیال میں یہی تفسیر اس کی درست ہے، واللہ اعلم، میرا رجحان اسی طرف۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لعلکم تتقون، میں اوپر جان بوجھ کے چھوڑ گیا ہوں، اس کو ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جو آگے آ رہا ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس کا اصل مقصد روزوں کا کیا ہے، وہاں پہ یہ پوری بحث مکمل ہو جائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کے روزے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں جب شہر رمضان کا ذکر ہوا تو بات کلیئر ہو گئی، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک آیت دوسری کی تشریح کرتی۔ تو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو تم میں سے پائے وہ لازماً روزے رکھے۔ گویا وہ جو پیچھے روزے فرض کیے گئے تھے اس سے مراد رمضان کے مہینے کے روزے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے روزے کیوں رکھنے ہیں؟ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ دیکھیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی دن اپنی نوعیت کے اعتبار سے مبارک یا منحوس نہیں ہوتا۔ ہر دن مبارک ہو سکتا ہے، ہر دن منحوس ہو سکتا ہے، اس کا تعلق اس شخص کے اپنے عمل کے ساتھ۔ کسی نے جو بھی معاملہ کیا ہے اس معاملے کے وجہ سے اس کا دن منحوس ہو سکتا ہے۔ ہم نے کچھ دنوں کو مبارک کہا ہوا ہے، کچھ دنوں کو ہم منحوس کہتے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ البتہ مبارک ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی خاص فضیلت رکھ دی ہو، اور اس فضیلت کی کوئی نہ کوئی وجہ اللہ کریم بیان کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی دن کسی کے لیے منحوس ہو سکتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جن دنوں کے اندر عذاب آیا تھا قوم عاد کے اوپر، وہ ایام النحسات، فی ایام النحسات قرآن کے اندر آتا ہے، وہ منحوس دن تھے، یعنی منحوس دنوں میں عذاب آیا۔ تو وہ کتنے دن عذاب آیا تھا؟
بہت سارے لوگوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ بدھ کے دن عذاب ان کے اوپر آیا تھا، تو بدھ کو بہت سارے لوگ، یا بعض نے لکھا ہے منگل کے دن آیا تھا، منگل منحوس ہے، بدھ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے غلط ہیں کہ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو عاد کے اوپر عذاب آیا ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن رہا۔ اب 7 راتیں اور 8 دن اگر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے دن تو اس میں آ گئے، اور جو ایام الناحسات ہیں اس میں سارے اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں سوموار بھی آ گئی، جس کو ہمارے لیے مبارک کہا گیا ہے۔ جمعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ تمہارے لیے یوم عید ہے، تو یہ مبارک دن ہے۔ جمعرات بھی مبارک دن ہے، سوموار بھی مبارک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن کسی کے لیے مبارک اور کسی دوسرے کے لیے منحوس ہو سکتا ہے۔ اب مہینے بھی سارے اللہ کے ہیں، اور یہ خاص مہینہ رمضان جس کو شہر رمضان کہا گیا ہے، اس پہ بھی مفسرین نے ایک بڑی دلچسپ اور طویل بحث کی ہے کہ رمضان کو صرف رمضان کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ شہر رمضان اللہ نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان۔ تو شہر رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب ہم کہیں کہ صرف رمضان ہے تو بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ صرف رمضان کہنا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، شہر رمضان کہنا چاہیے۔ لیکن یہ دلچسپ بات اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث دلچسپ تو ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بے فائدہ بحث ہے۔ رمضان کو آپ رمضان کہہ لیں یا شہر رمضان کہہ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کہا تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو رمضان کہیں یا شہر رمضان کہیں۔ لیکن ایک بات اس میں باہر ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کی واحد وجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تمہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ روزے رکھو، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے کی اہمیت اس بات کی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی ذات پوری کائنات کی خالق اور پوری کائنات سے اعلیٰ و ارفع اور بالا۔ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کے سامنے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مخلوق کیا حیثیت رکھتی ہے خالق کے مقابلے میں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش اور اس کائنات کی مثال بہرحال دی ہے کہ اس پوری کائنات کی مثال اللہ کی بڑائی کے نزدیک کیا ہے، اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کیا ہے، اس کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنی بات تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی ذات کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس پوری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، اور وہ کائنات جو ہر دم وسعت پذیر ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بڑھ رہی ہے۔ یہ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لق و دق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، اس میں ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک رنگ پڑی ہوئی ہو، تو جو اس رنگ کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا کے ساتھ جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں، یہی اس پوری کائنات کو نسبت ہے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ گویا اتنی سی کائنات اللہ کے سامنے، اور اللہ کی ذات کے سامنے یہ ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو یہ پوری کائنات اللہ کی بڑائی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ کا جو کلام ہے اس کلام کے مقابلے میں پوری دنیا کے کلام نہیں بلکہ پوری کائنات اللہ کے کلام کی بھی اہمیت پورے دنیا کے کلاموں کے اوپر اور پوری دنیا کے اشیاء کے اوپر اسی طرح فائق ہے جیسے اللہ کی ذات فائق ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نازل ہوا، تو جس کو یہ ملا کلام، وہ اگر چیز عظمت والی نہ ہو، فضیلت نہ حاصل کرے، تو پھر اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ لہٰذا یہی وجہ ہے
کہ یہ صرف مہینہ ہی عظیم نہیں ہوا اللہ کے کلام کی وجہ سے، صرف زمانی فضیلتیں نہیں ہوئیں، مکانی فضیلتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظیم ہو گیا، اور جس کے ساتھ قرآن کی نسبت قائم ہو گئی وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرما دی۔ لہٰذا آپ شروع ہو جائیے جبریل علیہ السلام سے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کو لانے والے، وہی نازل کرنے والے، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ قرآن کے ساتھ ایک فرشتے کی نسبت قائم ہو گئی، لہٰذا وہ فرشتہ اللہ کے سارے فرشتوں میں سے افضل ہو گیا۔ پھر ایک بشر پر قرآن نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس بشر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ سید البشر قرار پائے۔ ان کی عظمت جو ہے وہ یہ قرار پائی کہ اس دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بزرگ فرشتہ جبریل علیہ السلام، سب سے بزرگ ہستی اللہ کے بعد تمام مخلوقات پہ اوپر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عظمت کی وجہ کیا ہے؟ انزل علیہ القرآن، یہاں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو وہ مہینہ جس میں نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا، اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر رات قرار پائی۔ اللہ اکبر، گنتے چلے جائیے، جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ شہر کائنات کے تمام شہروں میں سے بہترین شہر قرار پایا۔ الا ھذا القیاس، آپ اس کو زمانی اور مکانی اعتبار سے جس کی نسبت بھی قرآن سے ہوتی ہے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے کی جو عظمتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، ہم سب گنتے ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے، ہم بہت سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، گنتی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر رات مغفرت کے اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں، ہر رات جو ہے وہ لوگوں کو آزادی ملتی ہے جہنم سے۔ یہ ساری کی ساری، اور ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک اجر کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری سعادتیں رمضان کی ہیں، لیکن یہ بھی ہم جان نہیں سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لو یعلم العباد، یعنی جتنا کچھ بتایا ہے رمضان کے بارے میں وہ مکمل نہیں ہے۔ جتنی فضیلتیں بتائی ہیں رمضان کی، وہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ بتانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا رمضان میں کیا ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت یہ خواہش کرتی، یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہتا، کوئی اور مہینہ آتا ہی نہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے۔ اور رمضان میں جو کچھ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ اس سے ہمارے لیے ایک عملی جو انسینٹیو ہے وہ یہ کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے عظمت ملتی ہے، تو عملی بات یہ ہے کہ ہم اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ کے ہاں ہم بھی عظیم ہو جائیں گے، ہمیں بھی فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اللہ کے ہاں ہم بھی وہ عزت اور شرف پا سکتے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ رکھا ہے۔ جو بھی قرآن سے جڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر اصل میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں رمضان کے حوالے سے وہ ساری کی ساری اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو اصل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ تو عملی پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہم سب قرآن سے جڑ جائیں، اور جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ رحمان سے جڑ جائے گا۔ وہ جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے، لیکن جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اس کے لیے ذریعہ یہی اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ تو اور بات ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے نا یہ رسی ہے، جو اس رسی کے ساتھ جڑ گیا، اور رسی کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ فَتَمَسَّكُوا، جب ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ،
وطرفہ بید اللہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اور اگر تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو پھر اس کا مطلب ہے تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتمسکو، پس جڑ جاؤ تم اس کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ جب جڑو گے تو دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اس کو دو گارنٹیاں، کیا کہ وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو ایک تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور دوسرا کبھی بھی تباہ نہیں ہوگے. گمراہی اور تباہی دونوں سے بچاؤ کی گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لہٰذا یہ فضیلتیں قرآن کی ہیں. رمضان کے اندر بھی جتنی فضیلتیں ہیں وہ قرآن کی وجہ سے. گویا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے. تو اگر لیلہ مبارکہ میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ تو شعبان میں ہے. اگر لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے تو وہ تو شعبان میں ہے. اور قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے یہ بات کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. لہٰذا وہ رات لیلہ مبارکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود تفسیر کرتا ہے، تو وہ فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. گویا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر و انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ دونوں ایک ہی بات ہے. اور وہاں پہ بات سورہ دخان میں فرمائی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہاں بھی فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو یہ قرآن خود اپنی تشریح کر رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے. اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ وہ رمضان میں ہے. تو رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا. اب قرآن تو ہم نے سنا ہے کہ 22-23 سال میں نازل ہوا ہے، 23 برس کے عرصے میں 22 سال 5 ماہ اور 21 دن جو مفسرین نے مدت لکھی ہے، مدت نزول قرآن. تو قرآن تو اتنا عرصہ نازل ہوتا رہا ہے، تو پھر ایک مہینے میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے اور ایک رات میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مفاہیم ہیں. ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا اللہ نے، ایک ہی رات میں یکبارگی نازل کیا. اور پھر وہاں اللہ کریم نے رکھ دیا اس کو بیت العزہ، ایک عزت والے گھر کے اندر، ایک عزت والی جگہ پر، اور وہاں سے پھر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا بوقت ضرورت، جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی، اور حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا. اور لوگوں کا یہ اعتراض سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن فی جملۃ واحدہ، یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یکبارگی قرآن نازل ہو جائے کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ کریم نے یہ دیا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے نہیں نازل ہوا ایک دم کہ ایک دم اگر نازل ہو کوئی بھی شخص اس کا تحمل نہیں کر سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے تاکہ ہم اس کے ساتھ تمہارا دل مضبوط کریں اور اس کو ثابت رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب اطہر تھا وہ بھی قرآن کے تحمل کے لیے ضروری تھا کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا. ایک پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت پتہ ہے نا، جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی تاری تھی، آپ کو بخار ہو گیا تھا. اور یہ جو بخار، ہم یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا، آپ پر کپ کپی تاری ہوئی قرآن نازل ہونے سے، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں. بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ بھی قرآن کا تحمل نہ کر سکتا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے جس نے اس کا تحمل کر لیا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. سورہ
احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امانت سپرد کی زمین کے اوپر، اور سب نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں اس کو کر سکتے، ہم اس کا تحمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی تھا جس نے اس کو برداشت کیا۔ تو آہستہ آہستہ اتارنے کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے جیسے وحی کی ضرورت پڑی یہ نازل ہوتا رہا۔ یہ 22.5 سال، یہ 23 سال کا اس کا عرصہ لگا، لوح محفوظ سے بیت العزہ تک یہ ایک رات میں نازل ہوا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا 5 آیتیں، تو وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی، وہ بھی رمضان ہی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا یہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا نزول کا آغاز رمضان میں ہوا ہے، اور پہلی وحی آئی ہے، اور پھر یہ نازل ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا آغاز رمضان میں ہوا۔ اس لیے قرآن کو رمضان کے ساتھ، یا رمضان کو قرآن کے ساتھ خصوصی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کیا کرتے تھے قرآن کا جبریل کے ساتھ۔ دور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، قراء کی اصطلاح ہے کہ ایک شخص سنائے دوسرے کو اور دوسرا سنائے پہلے کو، ایک دوسرے کو سنانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ ہر سال رمضان میں دور ہوتا تھا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آخری رمضان میں 2 دفعہ یہ دور کیا۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو سنایا، جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے قرآن کی جو رمضان کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، اسی وجہ سے ہم جو قیام اللیل کے اندر قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مکمل کرنا ضروری تو نہیں، واقعتاً ضروری نہیں ہے، قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مکمل کرنا ہے، اور یہ تراویح پڑھنا یہ رواج پڑ گیا۔ بالکل، اور خاص طور پہ جماعت کے ساتھ تراویح کرانا اور نماز یہ قرآن مکمل کرنا، اس پر تو خیر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر سال اعتراضات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے قرآن کم از کم ایک دفعہ مکمل کرنا کسی بھی صورت میں آپ کر لیں، آپ خود اکیلے انفرادی طور پر نوافل کے اندر پورا کر لیں، آپ اکیلے پڑھ کے مکمل کر لیں، تو ایک دفعہ مکمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رہی یہ جماعت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باجماعت نماز پڑھائی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23، 25 اور 27 رمضان کی یہ جو 3 راتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیام کروایا، اور آپ نے ایک تو قرآن کے ساتھ قیام اللیل، پہلی رات آپ نے قیام فرمایا تو 1/3 رات قیام کیا، دوسری رات قیام فرمایا تو آدھی رات تک قیام کیا۔ جب آدھی رات تک قیام کیا تو ایک صحابی کہتا ہے، اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ کی صحبت، آپ کی شخصیت صاحب قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام اور مسجد نبوی، اور ان کو کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنا لطف آیا ہوگا۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام مکمل فرما لیا، آدھی رات ہو گئی، تو ایک صحابی کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ پوری رات ہی قیام کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اس موقع پر، آپ نے فرمایا کہ من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتی انصرف الامام، اس وقت تک امام کے ساتھ قیام کرتا ہے جب تک امام اپنے مصلی سے ہٹ نہیں جاتا، یعنی اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے پیچھے۔ تو فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ لہٰذا اب دیکھیں، جماعت کا ایک تو ثبوت وہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کروا کے طریقہ بتا دیا، اور دوسری بات یہ کہ پوری رات کے قیام کا ثواب امام کے پیچھے پڑھنے سے ہوگا۔ اور اگر آپ نے اکیلے خود تراویحیں پڑھی یا خود آپ نے قیام اللیل، لفظ تراویح تو بعد کا لفظ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف قیام اللیل ہی لفظ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیام کرتے تھے اور آپ نے لوگوں کو بھی قیام کروایا۔ تیسری رات جب آئی نا 27ویں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قیام کروایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہونے لگی کہ ہماری سحری گزر جائے گی،
آج سحری کا وقت بھی نہیں ملے گا، اتنا لمبا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ 29ویں رات ہوئی تو سارے صحابہ جمع ہو کے پھر بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ تشریف ہی نہیں لائے۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ تمہارے اوپر لازم نہ کر دی جائے، گویا یہ سنت ہے، تطوع ہے، اور کوئی شخص اگر کرنا چاہے تو یہ ثواب ہے، کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ باجماعت پڑھو گے تو زیادہ ملے گا، پورا قرآن پڑھو گے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ تو اس لیے اس کو بدعت کہنا یا اس کو رواج کہنا یہ بالکل غلط بات ہے، یہ سنت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جو آخری طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر کی تلاش میں اکثر مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے شب بیداری کا، اور پوری رات قیام کروایا جاتا ہے، تو اس پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شاید رواج اب شروع ہوا ہے اور یہ بدعت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات قیام کروانا ثابت ہے، خود آپ نے کروایا، ایک طریقہ بتا دیا، تو اس کو کس طرح بدعت کہا جا سکتا ہے؟ وہ سنت ہے، کوئی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے یہ اختیار ہے، اس کو لازمی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ رمضان کے ساتھ قرآن کا خصوصی تعلق یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ جب رمضان آئے تو رمضان کے اندر یہ خصوصی تعلق ہر شخص کو قائم کرنا چاہیے قرآن پاک کے ساتھ۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہاں پہ 3 خصوصیات بھی قرآن کی بتا دی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایک تو یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 3 خصوصیات اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت ھدی للناس، اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہماری ہو چکی جب بات ہوئی تھی ھدی للمتقین کی، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو بس اتنی سی بات اس پوری بحث کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن دکھانا رستہ اور ہے، رستے پر چلانا اور ہے۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایراء الطریق، رستہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا۔ تو خود راستہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، انک علی ھدی مستقیم، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں، ھدی مستقیم، سیدھا رستہ۔ تو ہدا بمعنی صراط کے بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن خود راستہ دکھاتا بھی ہے، قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے، لیکن سب کو نہیں پہنچاتا، ان کو پہنچاتا ہے جو پہنچنا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، وہ متقین ہیں۔ اور متقی کی ڈیفینیشن میں ہمیشہ یہ کیا کرتا ہوں کہ تقوی ایک ایسے احساس کا نام ہے، ایک دوہرا احساس کہ ہر وقت یہ تڑپ رہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایک چھوٹی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو سکتا، کوئی ایسی چھوٹی بات ہونے سے رہ نہ جائے جس سے میرا اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو وہ متقی ہے، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے پیچھے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے آگے ہو۔ اگر وہ عمل کے اعتبار سے آگے جائے گا تو وہ اپنی منزل کے قریب تر ہو جائے گا، اور آگے جائے گا اور زیادہ قریب ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے ابھی سفر کا آغاز کیا ہے تو بھی وہ متقی ہے۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جو قرآن پڑھے گا، قرآن اس کو منزل مقصود پر لے جاتا ہے، اور جو نہیں اس کو دیکھتا، نہیں اس کو پڑھتا، نہیں قرآن کی طرف توجہ کرتا، نہیں اس کو قائد اور رہنما مانتا، قرآن اس کو بھی سیدھا رستہ دکھاتا ضرور ہے۔ وہ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، قرآن کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک لمبا راستہ ہو اور ارد گرد رنگین پردے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ارد گرد دروازے ہیں، ان کے اوپر رنگین پردے لگے ہوئے، اور سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا آوازیں دے رہا ہے کہ اس طرف بھی نہ جاؤ، اس طرف بھی نہ جاؤ، یہ گمراہی کے رستے ہیں، بلکہ یہ رنگین پردوں کی رنگینی میں نہ کھو جاؤ، سیدھے میری طرف آؤ۔ فرمایا کہ وہ جو شخص وہاں پہ آوازیں دے رہا ہے وہ قرآن ہے، اور جو ادھر ارد گرد انسان کی رنگینیاں ہیں یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو خوبصورت بنائی ہے یہ ساری زمین، یہ رنگینیاں پیدا کی ہیں، ہم نے خود پیدا کی ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان میں سے
کون ادھر جاتا ہے اور کون قرآن کی طرف جاتا ہے۔ لہذا قرآن ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، جو نہیں جا رہا قرآن کی طرف اس کو بھی قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا ترجمہ ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور سیدھے راستے پر چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ ہدایت راستہ دکھانے کی حد تک ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن سیدھے راستے پر انسان چلتا رہے یہ خاص لوگوں کا امتیاز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خاص لوگوں میں بنائے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس قرآن میں صرف وربل ڈسکرپشن نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بتا دیا ہے کہ اس طرح ہدایت ہوتی ہے، اس طرح کر لو۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی کھلی نشانیاں اللہ نے دی ہیں، اور کھلی نشانیاں ہدایت کی کیا ہیں؟ پورا قرآن کھلی نشانی ہے، اس میں بیان ہونے والے واقعات کھلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں ذکر کرتا ہے صبر کا تو ایوب کا ذکر علیہ السلام کا ذکر کر دیتا ہے، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ابتدائے آفرینش کا تو آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیتا ہے، جہاں کہیں مسلسل تبلیغ اور جد و جہد اور کاوش اور صبر کے ساتھ ڈٹنے کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کر دیتا ہے، اور جہاں حالات کی نامساعد اور ایک وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینے کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا، لیکن جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں اتنی کسی پر نہیں ہیں۔ تو گویا اگر ایک صبر کا پہاڑ اور استقامت کا پیکر کسی نے دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیں۔ یہی آپ نے فرمایا تھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک عمر گزاری ہے تمہارے اندر، میرا کردار تمہارے سامنے ہے۔ تو بینات من الہدیٰ والفرقان کیا ہے؟ یہ انبیاء کی ہستیاں ہیں جو بینات من الہدیٰ ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو لوگوں کے سامنے کردار اللہ کریم رکھتا ہے کہ اگر یہ کرو گے، یہ کردار اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ دوسری طرف بینات من الہدیٰ وہ بھی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کی اس ہدایت کے رستے پر نہیں چلتا اس کے ساتھ قوم نوح جیسا سلوک ہوتا ہے، ان کے ساتھ قوم لوط جیسا سلوک ہوتا ہے، ان کے ساتھ قوم عاد جیسا سلوک ہوتا ہے، قوم سمود جیسا سلوک ہوتا ہے۔ وہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ بھی ساری کی ساری ہدایت کی نشانیاں۔ تو بینات من الہدیٰ سے مراد وہ ساری نشانیاں ہیں جو کردار کے طور پر، عمل کے طور پر اور عملی نمونے کے طور پر اللہ کریم نے ہر جگہ پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ جو ان کے ساتھ مومن تھے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنا اسوہ، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اپنے کردار میں نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انتظار کیا تھا کہ حالات اچھے ہو جائے پھر میں کام کروں گا؟ نہیں، جیسے مرضی حالات ہوں، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، نامساعد ہوں، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہیں بینات من الہدیٰ، اور اس طرح کی جتنی نشانیاں قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں ان سب کو آپ بینات من الہدیٰ میں شامل کر سکتے ہیں۔ والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، یہ قرآن فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے یہ فرقان نازل کر دی۔ کیسے یہ فرقان کیسے ہے؟ اس کا بھی تعلق ڈائریکٹ ہدایت کے ساتھ، کہ ہدایت آدمی کو کب ملتی ہے؟ اسی وقت ملتی ہے جب آدمی کو پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر آدمی حق کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اگر حق کے راستے پر کوئی شخص جانا چاہے اور باطل کو حق سمجھ لے اور پہچان میں غلطی کر جائے، جیسے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر 3 پردے، 3 حجاب، 3 رکاوٹیں ہدایت کی نقل کی ہیں کہ 3 رکاوٹوں میں سب سے خطرناک رکاوٹ، یعنی پہلے حجاب طبع، دوسرا حجاب رسم، اور تیسری ہے حجاب سوء معرفت، یعنی پہچان میں غلطی کر جانا، آدمی باطل کو حق سمجھتا رہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے جانا ہو کراچی اور ریلوے اسٹیشن لاہور پہ چلے جائیں اور ٹکٹ بھی خرید لیں کراچی کا، اور
جس ٹرین پہ بیٹھیں وہ پشاور والی ٹرین ہو اور پہچان میں غلطی کر جائیں کہ یہ ٹرین کون سی ہے، تو پشاور والی ٹرین میں جب بیٹھیں گے تو سفر تو چل رہا ہوگا، گاڑی تو چل پڑے گی، دیگر مسافر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے پاس ہزار دلیلیں ہوں گی یہ بتانے کے لیے کہ میرا سفر ٹھیک سمت میں جاری ہے، لیکن آپ منزل سے قریب نہیں ہو رہے، آپ اپنی منزل سے دور ہو رہے۔ کون بتائے کہ اصل ٹرین کون سی ہے؟ کون بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ یہ قرآن بتائے گا، والفرقان، یہ قرآن ہے فرقان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا پیمانہ بتایا۔ تورات آپ کے سامنے ہے، انجیل آپ کے سامنے ہے، ان کا مجموعہ بائبل بنا کے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اس بائبل میں کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا باطل ہے، اور کیا جھوٹ ہے، کیا کتنا کچھ اس کے اندر ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ یہ ہے الفرقان ہونے کا مطلب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تمہارے اوپر جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگران۔ یہ قرآن پہلی کتابوں پر نگران بھی ہے، ان کتابوں میں کتنی تحریف ہوئی ہے، کتنی تحریف نہیں ہوئی، اور کون سی بات حق، کون سی بات باطل، کون سی بات سچ، کون سی بات جھوٹ، کون بتائے گا؟ مہیمن بتائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انجیل اور تورات نازل کی ہے ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے نازل کی ہے من قبل ھدی للناس، وہ پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھیں، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب ہم نے یہ فرقان نازل کر دیا۔ تو فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ تو یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے جو ہدایت بھی ہے تمام لوگوں کے لیے، بینات من الہدا بھی اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ کسی کو نہ سمجھ آئے تو نہ آئے، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا کہ معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، لوگوں نے دیکھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، سب کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے، اگر میں یہ کہوں تو تم کیا کہو گے؟ کہتے ہیں ہم اسی وقت مان جائیں گے۔ کیوں مان جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، آپ صادق اور امین۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہی زبان اقدس دعوت دے رہی ہے، اب وہ نہیں مانتے۔ نشانی موجود ہے پوری زندگی کی، تو بینات من الہدا موجود ہونے کے باوجود جن کو ہدایت نہیں ملتی، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی؟ معجزات دیکھ کر بھی جن کو ہدایت نہیں ملتی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی؟ سب سے بڑا ذریعہ ہدایت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس قرآن کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صداقت کی دلیل یہ قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ اس لیے کوئی شخص اگر اس قرآن سے جڑے گا تو پھر وہ عظمتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، یہ اس مہینے کا پروٹوکول ہے کہ جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے گا، کیونکہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تو ہر ایک صاحب فضیلت کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس میں تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ یہ روکنا ہے کیوں؟ وہ میں نے عرض کیا کہ پیچھے ایک وجہ بتائی ہے لعلکم تتقون، آگے دو وجوہات ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان تینوں کو ہم اکٹھا دیکھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، تقاضا کیا کرتا ہے۔ روزے رکھوا کے اللہ نے ہم سے کیا کرنا ہے؟ راشن بندی کرنی؟ نہیں، کوئی راشن بندی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ تمام لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تمہارے لو اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تمہارے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک، ساری مخلوقات ایک ہی دفعہ قاموا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں،
فسالونی، اور اکٹھے میرے سے مانگے، اور جو دل کرتا ہے مانگے، زبان ہی کھولنی ہے نا، اللہ سے مانگے۔ فرمایا فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسَأَلَتَهُ، اور میں دے بھی دوں، جو کوئی کسی نے مانگا میں اس کو عطا کر دوں۔ ہر چیز اللہ نے دے دی، جس نے جو مانگا، سارے انسان یک بارگی، اول انسان سے لے کر آخر تک سارے، اول جن سے لے کر سارے جن آخر تک سب بیٹھ کھڑے ہیں، سب بھی اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دے بھی دوں نا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی؟ ما نقص ذالک مما عندی، میرے پاس جو کچھ ہے میرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، جیسے سوئی اگر آپ ڈال دیں سمندر کے اندر اور پھر اس کو باہر نکال لیں تو سوئی اپنے اندر اپنے ساتھ جتنا پانی سمندر میں سے لے کے آتی ہے نا، اپنی نوک کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، تو فرمایا سمندر میں سوئی ڈال کے باہر نکالیں تو جتنا پانی میں سے وہ سمندر کے پانی میں سے سوئی کمی کرتی ہے اتنی سی میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، گویا کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ نے یہ راشن بندی کیوں کی ہے؟ اب وہ مفہوم ذہن میں رکھیے الصوم کا، کہ جانور کو کا منہ بند کر دینا تاکہ وہ سخت حالات کے لیے تیار ہو جائے۔ اور امام راغب اصفہانی مفردات کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر مرغوب چیز جو نفس کو مرغوب ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا صوم ہے۔ ہر مرغوب چیز، یعنی صرف مفترات ثلاثہ نہیں ہے، کھانا پینا اور تعلق زوجیت ہی نہیں، بلکہ ہر مرغوب چیز سے اپنے آپ کو روک لینا صوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مرغوب چیز سے روک دینا، حلال چیزیں بھی روک دینے سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ جیسے گھوڑے کو آپ اس کے منہ پہ کور چڑھا کے تیار کرتے ہیں جنگوں کے لیے اور خاص حالات کے لیے، اس کے بعد بھی اس رکوع کے بعد بھی آیات آ رہی ہیں آگے جہاد کی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تیار کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے ٹکراؤ کے لیے اور تصادم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اس تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس تیاری کے اندر تینوں باتیں شامل ہیں، لعلکم تتقون وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کی بات بعد میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ مہینہ تو فضیلتوں والا ہے لیکن تم اپنا منہ بند رکھو۔ دیکھو اس کو شہر الصبر بھی کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہی اپنے آپ کو روک لینا ہے اور ڈٹ جانا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات سمجھ لیجئے، الفرقان اور رمضان، رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن الفرقان ہے، اور قرآن کہتا ہے بینات من الہدا والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن میں صرف ہدی للناس، صرف باتیں نہیں کی، ہم نے نشانیاں دی ہیں اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہر چیز بتا دی ہے۔ تو اس تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نازل ہوا، کب نازل ہونا شروع ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے 13 سال قبل، ہجرت سے 13 سال قبل قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے 2 سال بعد ایک جنگ ہوئی، غزوہ بدر، 2 ہجری کو، جب اس جنگ کے اندر ٹکراؤ ہوا ہے 17 رمضان کو اللہ کریم نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے۔ جس دن قرآن نازل ہوا ہے وہ یوم الفرقان نہیں ہے، جس دن حق اور باطل کا تصادم ہوا ہے اور اس کو وہاں تصادم کے بعد اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی ہے، اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ گویا جو بینات من الہدا والفرقان ہے اس کا تعلق صرف باتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف لفظوں کی ہدایت سے نہیں ہے، اس کا تعلق میدان عمل کے ساتھ ہے اور اس ٹکراؤ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کے تمہیں اسی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا قرآن اگر نازل ہوا ہے، تمہیں قرآن جیسی نعمت ملی ہے، تو اس مہینے کا پروٹوکول یہ ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ روزے رکھے تاکہ وہ اللہ کے دین کے لیے اس قرآن کو لے کر
پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ڈٹ جائے اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر طرح کے سخت حالات کا مقابلہ کر سکے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا، ہاں اگر کوئی مریض ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا پھر سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ رعایت باقی ہے، پھر وہ گنتی پوری کر لے کسی اور دنوں میں۔ یہ پہلے بھی تھی جب اختیار تھا کہ طاقت رکھنے والے اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ وہاں بھی یہ تھا کہ مریض اور مسافر کو اجازت تھی، مریض اور مسافر کو اب بھی اجازت ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، سفر کس کو کہتے ہیں؟ سفر، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسافت مقرر نہیں کی۔ احناف کا خیال یہ ہے کہ 3 منزلیں، اور 3 منزلیں ان کا خیال ہے 48 میل بنتے ہیں، تو وہ 48 میل کی مسافت کو مسافت قرار دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہی امام بخاری نے باب باندھتے ہوئے جہاں پہ بات کی ہے صلاۃ السفر کی یا صلاۃ المسافر کی، وہاں پہ یوم و لیلہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک رات اور ایک دن کا جو سفر ہوگا، تو یہ مدت زمانی لمٹ مقرر کی ہے، مدت مقرر ہوئی ہے، لیکن یہ فاصلہ کتنا ہوگا یہ اس کے اندر ذکر نہیں۔ تو ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 فرسخ ثلاثت و فراسخ کی بات کی ہے کہ 3 فرسخ کی جو مسافت ہے وہ سفر ہوتا۔ تو 3 فرسخ سے مراد 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا۔ اب 3 میل 1 فرسخ اور 3 فرسخ 9 میل، یہ جو میل ہیں اگر ہم پاکستانی حساب سے یا اس وقت جو دنیا میں رائج میل اور کلومیٹر کا حساب ہے اس کا اگر ہم اس کو میلوں کو کلومیٹر میں تبدیل کریں تو 9 کلومیٹر تقریباً 14.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ 1.6 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا اب کے حساب سے، لیکن محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ میل جو ہے، شارحین یہ لکھتے ہیں کہ یہ میل جو تھا یہ بڑا تھا اس میل سے جو جس کو ہم گنتے ہیں، اس میل سے وہ میل بڑا تھا، لہٰذا اس میل کی اگر کیلکولیشن کریں تو یہ 3 فرسخ جو ہیں جو 9 میل، یہ تقریباً 21-22 کلومیٹر بنتے ہیں، یہ 14.5 کلومیٹر نہیں بنتے۔ لہٰذا کم از کم مسافت جو حدیث کے اندر آئی ہے وہ یہی 21-22 کلومیٹر یعنی ثلاثت فرسخ یہ ہوگی، 3 فرسخ ہوگی، وہ آپ 21-22 کلومیٹر بنتا ہے یا 20 کلومیٹر بنتا ہے، یہ جتنا بھی بنتا ہے تقریباً۔ تو اتنی مسافت پہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو تو اس کو مسافر کے حکم میں گنا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو بے شک نہ رکھے۔ لیکن اس میں بھی پھر بڑی دلچسپ بحث ہے مفسرین کی کہ کوئی مسافر جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے یا سفر میں روزہ نہ رکھے تو زیادہ بہتر، یہ رخصت ہے یا فضیلت ہے؟ اور اس پر پھر بہت ساری احادیث بھی نقل کی گئی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل میں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، کچھ کا خیال یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ایک ازدحام تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے، ایک بھیڑ تھی، رش تھا۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ ایک آدمی پڑا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھا، اس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے مسئلہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ روزے دار ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور سفر میں گرمی کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا لیس من البر، یہ نیکی نہیں ہے ان تصوم فی السفر یا الصوم فی السفر، بخاری میں ہے الصوم فی السفر اور مسلم شریف میں ہے ان تصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر سفر اتنا مشقت والا ہو کہ جہاں آدمی کی حالت غیر ہونے کا امکان ہو تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو اگر بیماری ہے تو اس کو بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود روزہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں جو مرضی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جب شریعت نے رخصت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے اور زیادہ دقت کا سامنا ہوتا ہے تو پھر لازماً اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سفر میں، لیکن اگر کوئی باسہولت سفر ہے، آج کل ہوائی جہازوں کا سفر ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، ٹھنڈی گاڑیاں، ٹھنڈے ہوائی جہاز، اور کوئی ایشو نہیں ہوتا، ایئرپورٹس بھی ٹھنڈے، گھر بھی ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے،
تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سفر کرنے کے باوجود آدمی جو ہے اس دقت میں نہیں ہوتا جس دقت میں اس دور میں لوگ سفر میں ہوتے تھے، لہذا اس کو روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں فضیلت نہیں کہی جا سکتی، یہ تخییر ہے، یہ اختیار ہے کہ کوئی شخص اگر سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن اگر دقت کا سامنا ہو تو اس کو لازماً چھوڑنا چاہیے، افطار کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ جب ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اور جب دقت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا۔ یعنی مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس نے اگر روزہ رکھا بھی ہوا ہو اور وہ سفر کے دوران اس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ روزہ کھول سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ کھولا، اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ کھولنے کا حکم دیا کہ تم بھی روزہ کھول لو، لیکن جب وہاں پہنچے جہاں جا کے پڑاؤ کیا تو کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزے نہیں کھولے تھے، تو جب وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا خیمے لگاؤ، تو جنہوں نے روزے کھول لیے تھے وہ تگڑے تھے، انہوں نے خیمے لگانے شروع کر دیے، اور جن لوگوں نے روزے نہیں کھولے تھے وہ کوئی ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر گرا پڑا ہے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی خیمہ لگانے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ روزے کھول دو تو کیوں نہیں کھولے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر طرح کے حالات میں بس روزہ رکھے ہی، چاہے جتنا مرضی بیمار ہو یا جتنا مرضی اس کو سفر کی تکالیف ہو، اگر ایسی تکالیف ہوں تو اللہ کریم نے یہ رخصت دی ہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے موضوع یہیں سے شروع کریں گے اگلے درس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔